ہمارے چینل عامر خان امراوتی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ میرے بھائیوں، ہم جس وقت میں یہاں بیٹھے ہیں یہ وقت اللہ کے ذکر کا ہوتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ وقت غروب ہونے کے پہلے کا ہے۔ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ خدا کے حکموں کی بات دل جمعی سے، دیکھو بھائی آگے کی جگہ نہیں ہے، اب بیٹھ جاؤ جائیں وہیں، اب تم تلاش کرتے رہو گے، تھوڑا سا تو وقت ہے، اسی تلاش میں گزر جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، آگے مت آؤ۔ الحمدللہ مجمع دیکھو پورا ہو گیا ہے، پورا پنڈال بھر گیا ہے، پھر آپ آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ تو بھائیو، عرض کرنا ہے کہ اس وقت میں جو وقت خاص ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے ذکر کی بات کہی ہے اپنے نبی سے، سب سے پہلے اقرا، پڑھ، کیا؟ بسم ربک الذی، اپنے پیدا ہونے والے رب کے نام سے شروع کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے بھائیوں، اللہ نے اپنے ذکر کو یوں سمجھایا ہے، شروع کر اور پہچان، ایمان کی بات بتلائی۔ سب سے پہلے کہا کہ بسم اللہ سے نہیں کروایا، بسم ربک الذی، سمجھو آپ کا پالنہار رب ہے، خلق اور پیدا کرنے والا ہے، وہ رب کے نام لینا ہے اپنے کو، وہ رب کی یاد تازہ کرنا ہے اپنے کو۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ہمارا ذکر کثیر تعداد میں کیا کرو۔ مگر ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اس لیے کم سے کم اللہ والوں نے کہا ہے کہ 3 تسبیح تو صبح شام پوری کیا کرو۔ پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی، بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز، نچوڑ کے ساتھ فرمایا ہے۔ تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ہے تیسرا کلمہ۔ اب شیطان نے ہمیں ذرا غافل بنا کر اللہ اکبر تک ہی پڑھنے لگاتا ہے، جو اللہ کی اصل قوت کا مظہر ہے وہ تو بتاتے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے علاوہ کسی میں قوت نہیں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سب سے زیادہ قوت والا وہی ہے۔ کوئی بھی کام ہو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اشارہ کہتا ہے اور کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ بڑا علیم ہے، بڑا جاننے والا ہے، بڑا عظیم ہے، بہت عظیم۔ یہ روز پڑھو۔ پھر دوسری تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ سب سے بڑا درود، اچھا درود، افضل درود جو ہے وہ آسان ہے، وہ کیونکہ ہم ہر نماز میں وہی پڑھتے ہیں۔ اب نفس نے ذرا سے دھکا مار کے جو اصل درود شریف تھا اس کو تو بھلا دیا، کوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں صلی اللہ علیہ وسلم، افضل درود یہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آدھا ہوا ہے، ہم یہی آدھا پڑھ کے چھٹی کر لیتے ہیں، علم جہالت کی بنا پر، علم ہونے کی بنا پر۔ پورا درود شریف یہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھا بھائی، یہ درود شریف کامل پڑھو۔ اور پھر تیسری تسبیح، اپن گناہ گار ہے، پل پل پہ گناہ کرتے رہتے ہیں،
اس لیے بزرگوں نے بتلایا تیسری تسبیح آپ کی استغفار کی ہے، تو اس میں بھی استغفر اللہ کان پکڑ کے استغفر اللہ کہنے سے نہیں ہوتے گناہ معاف، گال پیٹنے سے معاف نہیں ہوتے بھائیوں، کہ ہم کر رہے ہیں غفلت میں، ورنہ اب پورا استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یوں کر لیتے ہیں۔ پھر ایک افضل استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار سیکھو، اس کو پڑھو، یہ وقت ہے پڑھنے کا۔ پھر اللہ کا ذکر تو ہر چیز ہے جی، یہ مخصوص ذکر ہے جو دیا گیا ہے، ورنہ ہر چیز اللہ کی، نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر اور یاد کے بغیر کوئی عمل کامل نہیں بنا کرتا ہے، اس لیے بڑی قوت ہے اس میں۔ اور اس کے کہتے رہنے سے جو ہمارے دل میں چیز بنتی ہے نا، وہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسے تو اللہ کا ذکر کرو، خوب کرو۔ یہ تو آخری درجے کی بات تھی جو کہہ دیا گیا ہے ہماری بددینی کی بنا پر، ورنہ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں تو ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، خوب سے خوب تر ہماری یاد کرو۔ اور کیوں کرایا ہے اللہ نے؟ اللہ بہت عظیم ہے اور ہم انسانوں کو نوازش کرنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے ذکر کی بات کہی ہے، اور یوں کہا ہے کہ خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی یاد کو اہتمام سے قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا، وہ ایمان ہے، وہ ایمان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایمان کا دوسرا نام اللہ کی محبت ہے، اور ایمان کا دوسرا نام اللہ کی خشیت۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ایمان والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی الفت ہو وہ ایمان والا ہے۔ تو ہمیں ایمان والا بننا ہے بھائی، تو اللہ کی یاد کرو، اور ہر ذکر ہے یعنی ہر عمل ہے، اس لیے ہر عمل کی پابندی کرو۔ ان عملوں کی پابندی کے بغیر اللہ کا ذکر بھی تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، صرف ذکر ہی کرتے بیٹھے رہو گے تو کام آنے والا نہیں ہے۔ ہر عمل پورا کرو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، یہ پڑھ کے نماز پڑھ کے ذکر کرو گے تو وہ قابل قبول ہے، اور نماز چھوڑ کے ذکر کرو گے تو اللہ متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم آگے نہیں کہتے کیا بات، لیکن یہ کہ اللہ ان کو تو متوجہ کرنے کے لیے تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ اللہ کی یاد بنے، اس کا خیال بنے، اس کی توجہ بنے، اس کا تصور بنے، اس کی حقیقت قلب میں پیدا ہو جائے، اس کا خوف بن جائے، اس کی محبت ہو جائے۔ جب محبت ہوتی ہے تو کوئی عمل چھوڑتا نہیں ہے اپنے عشق میں، اور جب خوف ہوتا ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کی ذات سے۔ ایسا سودا ہے یہ زبردست۔ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے پڑے ہوئے لوگ ہیں، ہر پل ہم سے گناہ ہوتے ہیں یار، ہر پل۔ ہمیں یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ تصور ہی نہیں بنتا گناہ کیا ہے، جھوٹ بول کے خیال نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے، اس کا جو دوسرا رخ ہے اللہ کی محبت، یہ بنا ہوا نہیں ہے، تبھی تو خیال بھی نہیں آتا۔ جب ایمان بنتا ہے تو خیال آتا ہے، اللہ کی محبت بنتی ہے تو خیال آتا ہے، کیونکہ محبت کا خیال خوب رہتا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں اسی کا خیال کرتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت کرو گے تو اسی کا خیال بنتا رہے۔ بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اپنے تصورات میں ہمیشہ رہتی، کسی کو ماں سے محبت ہے تو وہ اس کے خیال میں ہمیشہ رہتی، ماں ہمیشہ رہتی، میں ماں کو دھکا نہیں لگنے دوں، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، یوں کہتے رہتے ہیں ہم۔ اور اگر اللہ کی محبت کرنے ہے تو اللہ کا خیال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔
یہ محبت کی بھی نشانی ہے اور اللہ کے ساتھ استعزاز و خیال کی بھی نشانی ہے اور تعلق کی بھی نشانی ہے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم دعوت ہی نہیں دیتے. دعوت سے تعلق بنتا ہے. ذکر کی دعوت دو. جس چیز کی دعوت دو گے وہ چیز اندر بنی ہے. انسانیت کو ذکر سمجھاؤ, اللہ کی یاد سمجھاؤ, اپنے بیٹے کو ذکر میں بٹھاؤ, اپنی بیوی کو تنہائیوں میں ذکر کی کیفیت کی اطلاع کرو اور اس کو خبر دو کہ اس کی محبت بنانا ہے تو اس کا ذکر کرنا پڑے اور اس کے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا. جبھی محبت بنے گی تنہائی میں اس کا خیال دلاؤ کیونکہ بولنا سمجھانے کا نام دعوت ہے. سب سے بڑی چیز دعوت ہی ہے. ہم دعوت کے لیے پیدا کیے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ عبادت سمجھاؤ, اللہ کا خیال دلاؤ اور ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھی پہچانو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس, وما خلقت الجن والانس, ہم انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کرتے. لیکن کیوں پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون, تاکہ وہ ہماری عبادت کریں, تاکہ وہ ہماری ہی محبت میں جیے, تاکہ وہ ہماری ہی خوف میں ڈوبے رہیں. یہ مقصود ہے بھائیو ہماری پیدائش کا. تو اللہ تو خود کہتا ہے میں پیدا ہی نہ کرتا, میں نے پیدا کیوں کیا ہے کہ یہ انسانوں سے بات کریں, ان کو عبادت سمجھائیں. الا لیعبدون, تم خود عبادت کرو اور عبادت کو سمجھاؤ. جتنی بھی عبادت کے شعبے ہیں سب عبادت کے شعبوں کو زندہ کرو. وہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور اللہ کی یاد ہے, اس کو زندہ کرو تو ہم نفع میں رہیں گے, ورنہ سب خسارے میں پڑے رہ جائیں گے. یار سب خسارے میں پڑے رہیں گے. کچھ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ باتوں کو اپنے اندر تولو, تلاش کرو کہ میری باتیں, یہ باتیں ساری جو تم سن رہے ہو اس کا اس سے تعلق ہے یا اس سے غفلت ہے. کیونکہ انسان کا احساس جگانا اپنے آپ پر منحصر ہے. ہم اپنے اندر احساس پیدا کرو تو اللہ کا ذکر کر سکیں گے بھائی اور گناہوں سے بچ سکیں گے. ورنہ گناہ بڑے خطرناک چیز ہے اور اس کے ہم عادی ہو گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے کتنے گناہ. اس سے گڑگڑا کے مانگو, خوب گناہ سے غفلت سے نکلنے کی دعائیں مانگو, ایمان کے ملنے کی دعائیں مانگو. دعا بھی اللہ کا ذکر ہے, دعا بھی اللہ کا ذکر ہے. خوب مانگو, خوب مانگو. کہ گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہے. دو باتیں ہیں نا, ایک تو اللہ کی یاد ہے, اللہ کا پیار ہے, اور ایک اللہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو ہم معافی نہیں مانگ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اس کا خیال ہی نہیں ہے. اپنے گناہ کے جو ملنے والے عذابات ہیں وہ تو اللہ نے وارننگ دی ہے, سمجھایا ہے, ہر حرکت پر سمجھایا ہے. یہ حرکت پر کیا ملے گا اور یہ حرکت پر تمہیں کتنی پکڑ ہوگی. حدیثیں دونوں ہیں, شوق کی, ذوق کی, محبت کی, الفت کی, اور علی دوسری ہے نفرت کی کہ اللہ سے کس کو نفرت ہو جاتی ہے اور اللہ کس کو عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے, اللہ کس کی بات سننا بند کر دیتا ہے. وہ گناہ ہے, گناہ. بلکہ گناہ تو اتنی گندی چیز ہے بھائیوں اور اتنی طاقتور بھی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو کھا جاتی ہے, نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حدیث میں کئی جگہ آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, سنیں گے کہ فلانا گناہ تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے, جھوٹ ختم کر دیتا ہے, دغا بازیاں ختم کر دیتی ہے, نیکیاں واپس ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کل حشر کے میدان میں ایسے ہوگا
یہ نیکیاں چلی جائے گی. اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو یہاں تو نہیں ہو رہا کچھ، وہاں ہوگا، وہاں ہوگا. وہ فیصلہ اٹل ہوگا، وہ اٹل فیصلہ ہوگا. جب نیکیاں اتنی تھی وہ بھی تھوڑی سی تھی اور گناہ کا انبار لگا ہوا تھا. تب یہ گناہ بتاتے جائیں گے لوگ، فرشتے، اور پھر آپ کے گناہ اس کے بدلے میں، انسان اگر ہے تو اس کے بدلے میں ایسا کیا ہے، حق دبایا ہے، گالی دی تھی، جھگڑا لڑا تھا، معصوم ہے، اس کی تو صورت سے مجھے نفرت تھی کیونکہ ہمیشہ مجھے ذلیل کیا کرتا تھا، ذلت دیا کرتا تھا، میری بات کاٹا کرتا تھا، میرے مخالف تھا. یہ ساری باتیں آئیں گی. آج ہم رنگداری کر کے گزر جائیں گے لیکن کل یہ رنگداری چھوڑا ہو جائے گی. اللہ سب سے بڑا رنگ باز ہے، اس کے سامنے کسی کی رنگ بازی نہیں چلتی. اور جی ابھی تمہاری نیکیاں جاتی رہے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سب سے بڑا، جانا تو سیدھی سی بات بتاؤں کہ جب گناہ ختم، گناہ کے دیتے 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 نیکیاں جب ختم ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ مفلس، مفلس وہ ہوتا ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مفلس ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بھلا کام، بڑی چیز، بڑی بات، روپیہ، دھیلا، پیسہ، کچھ بھی نہ، وہ مفلس، بالکل ہلکا. ہم عام زبان میں بولتے ہیں میں تو ننگا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، ایسی کیفیت ہے. تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے جو بھی جواب دیا ہو، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ سنو میری امت کا مفلس وہ ہے جب حشر کے میدان میں گناہوں کے بدلے نیکیاں دیتے 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 اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی، پھر اس کے بعد میں یہ ہوگا اللہ کے حکم سے کہ اچھا اب ایسا کرو، اس کی دینے کے لیے نیکیاں اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے گناہوں کی تعداد اس پر ڈالو. پھر گناہ لے لے کے ڈالے جائیں گے، پھر گناہ لے لے کے ڈالے جائیں گے. تو وہ گناہوں کے انبار میں ڈوبا ہوا اور سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس جس کے پاس کوئی بھلائی نہ ہو، پیسے دینا نہیں، بھلائی نہ ہو، دنگا ہو گیا ہو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا ایمان ہے. ہر عمل ہم اللہ سے ڈر کے کرو اور اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو. یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر سے بنتی ہے. اس کی محبت پہ چلو گے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگے. کیوں نہیں ہوگے؟ کہ خوف لگا رہے گا. لازم ملزوم ہے دونوں چیزیں. خوف لگا رہے گا، ارے نہیں میں یہ کروں گا تو میرا اللہ ایسا کرے گا، ارے نہیں میں یہ کروں گا تو اللہ میرا ایسا کرے گا. اس لیے تعلیم میں بیٹھ کے تلاش کیا کرو کہ یہ گناہ کون سے ہیں اور میں نے کتنے کیا ہوں، پھر اس پر استغفار پڑھا کرو روز روز، کم سے کم 100 مرتبہ تو ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. استغفار کرنا دعا ہے، دعا کی کوئی حد نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہو، کبھی بھی. اس کی اوقات بھی مقرر ہے. تہجد میں سب سے زیادہ سنتا ہے اللہ دعا. ہم تہجد میں سوئے رہتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ آواز لگاتا ہے، ارے ہے کوئی بندہ میرا جو مجھ سے مانگے، وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اور یہ غفلت میں پڑا ہوا، مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا. دیکھا بھائیو، اب اندازہ لگاؤ کہ کون ہے جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کچھ مانگتا ہے اور اس وقت مانگنے کی جو دعا ہے اللہ قبول نہیں کرتا ہو. مگر ایسی قبول کرنے والے وقت کے لیے ہمارے پاس غفلتوں کا بازار بن گیا. ہم سب غافل ہو گئے بھائیو. فجر کی نماز میں 3 صف رہنے والی آدھی صف 1 صف رہتی ہے. اتنی محنت کے باوجود، مرکز کی بات بول رہا ہوں، 1 صف بڑی صفحہ کیا ہوا تو اسے 4 5 صفحے رہتی ہے. مغرب میں 6 صفحے رہتی ہے. یہ فجر میں 100 کیوں ہے؟
100 بھی نہیں, کبھی کبھی وہ بھی سب پوری نہیں ہوتی. اس میں کیا بات ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم صبح کے وقت کو نہیں پہچانتے, تہجد کے وقت کو نہیں پہچانتے. یہ پہچانو پھر وہ وقت ہے جب اللہ خود آتا ہے, اور خود آتا ہے اور خود آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اور فجر کی نماز جو پڑھے گا وہ اس پر کبھی مفلسی نہیں آئے گی. وہ اگلی نمازوں کا راستہ ہے. وہ فجر کی نماز, جو فجر کی نماز پڑھ لے گا اور پھر ظہر تک کوئی گناہ نہیں کرے گا تو اللہ اس کو ظہر کی توفیق دیں گے. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کبھی کوئی عمل نہیں کر سکتا, یاد رکھ لو. توفیق یعنی ہدایت مل جانا نہیں ہے, توفیق یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ کرنا, متوجہ کرنا, خوش میں لانے کے لیے اشارہ کرنا. جا مسجد میں جانے کی توفیق دے دی. اب مسجد میں جا, جیسے جاتے ہیں ویسا, اور دعا کر, مانگ. نیت باندھتے ہی مانگنے لگا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہم پڑھتے ہیں لیکن غفلت میں ہے نا, اس لیے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا امام صاحب نے اہدنا الصراط المستقیم کب بولے. اور اپن بھی پڑھتے ہیں تو اپنے کو خود کو ہی پتہ نہیں رہتا کہ کب علم شریف ختم ہوا ہے. ایسی بے خیالی کی تو نمازیں ہماری, تو کیسے ہماری بنیاں پار ہو جائے گی. تو یہ جو اجتماعات کیے جاتے ہیں یہ ہماری اپنی نیا کو پار کرانے کا راستہ ہے. بیسو یہ سمجھو کہ یہ سمندر میں, یہ دنیا کے سمندر میں جینا ہے, انسانوں کے سمندر میں جینا ہے, تو تیراکی کا لباس لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے فرماتے ہیں کہ جو دائی دعوت دیتا ہے وہ, تو عام بندوں کا کیا معاملہ ہے. جو دائی دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت یعنی اس لیے دیتا ہے کہ انسانوں کے سمندر میں اس کو دعوت دینا ہے, اللہ کی خیر کی بھلائی کی بات کر لے. تو آپ نے فرمایا اس انسانوں کے سمندر میں تیراکی کا لباس تہجد کی نماز. اب یہ ڈوبے گا نہیں, یہ انسانی زندگی کے گندے ماحول میں یہ ڈوبے گا نہیں. اور آپ بولے دائی کون؟ یہ سب دائی ہے, یہ سب دائی ہے. ہر کسی کے ذمہ ہے دعوت کا دینا, ہر کسی کے ذمہ ہے بھائی. اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, لیکن سارے عملوں کے بعد نہیں تصویر گھماتے رہنا کائے پر بھی, یہ تصویر ذکر نہیں ہے بھائی. مختصر کا وقت ہے, اتنا تو کر لو, پھر تمہیں دعوت دینا. اس سے بڑی چیز ہے دعوت, سب سے بڑی چیز ہے دعوت اصل. اور تم چاہتے ہو کہ یہ کیفیت اللہ کی محبت کی کیفیت اور اللہ کے ڈر کی کیفیت قلب میں بڑھے, تو تمہیں اللہ کی محبت کی دعوت دینی پڑے گی. جب وہ محبت نصیب ہوگی, تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا ڈر میرے اندر بن جائے, تو اللہ کے ڈر کی معمولی ہلکی دعوتیں دے کے ڈرانا پڑے گا. ہلکی ایک دم ہی مت ڈراؤ. ایک مجلس میں ہم نے کہا کہ بھئی ایک وقت کی نماز پڑھنے والا, قضا کرنے والا 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلتا ہے. حق ہے, لیکن ماحول نہیں. ایک بڑے میں کھڑے ہوئے کہنے لگے چلا میں نے بولا کہاں جا رہے حضرت؟ کہا جہنم میں. اب تک تو کبھی نماز ہی پڑھ کے نہیں دیا. ایسی وعید نہ سناؤ جس سے لوگ بچڑ جائیں. میں نے کہا بیٹھو تو صحیح, ایسا نہیں ہے کہ ایسا بیٹھ جاؤ پھر سمجھائے ان. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اپن تو نہیں, مایوسی کفر ہے. کتنا بھی گنہگار ہو انسان, اور اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ معافی کر دیتا ہے. اس نے نبی سے کہا, جب یہ فرعون نے کہا اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا, وہ ڈوبنے لگ گیا, اور اس کی جتنی مال و متا تھی وہ سب بھی زمین میں ڈوب رہی ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. سمندر میں ڈوبنے والا ہمیشہ سمندر میں ڈوبتا ہے, لیکن یہ اللہ کی قدرت اولا ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور جو جس چیز کو نہ چاہے اس کو بھی چاہ کے بتا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ چوری چلے, نہیں چلی. وہ
کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ دیکھا ایسی فرعون کے لیے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ وہ ڈوبتے چلا جا رہا تھا زمین میں، سوکھی زمین میں ڈوب رہا ہے وہ، جیسے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ یہ قدرت اللہ، اور ساری مال و متاع اور زیور جتنا مال تھا وہ سب بھی ڈوب رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے موسیٰ مجھے بچا دے، موسیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ موسیٰ ایک بار بھی نہیں کہا اللہ سے، تو موسیٰ سے معافی مانگتا رہا، موسیٰ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا۔ اب آپ خوب جانتے ہیں ایسی کیفیت میں آدمی کس کس انداز سے مانگتا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بس آخر تک وہ اشارہ کیا، وہ ڈوب گیا۔ تو اللہ کی طرف سے آئی کہ موسیٰ اتنی معافی میرے بندے نے تجھ سے مانگی اور تو نے معاف نہ کیا، وہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے کہتا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کیسا معاف کرنے والا ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں خوف پیدا کرو، اگر ابھی پیدا نہیں کیا تو ویسے، اور راستہ جو پیدا کرنے کا اس کو اختیار نہیں کیا تو پھر آپ کے معلوم نہیں کیا ہوگا۔ میں اب اس کے راستہ ہی بتا دوں، اگر آپ اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف اور خشیت چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو، اور پابندی سے ذکر کرنے چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں جاؤ۔ وہ راستے میں کوئی چنتا ہی نہیں ہوتی، تنہائی میں بیٹھ کے جتنا چاہے رگڑ سکتے ہو اپنے آپ کو۔ دیکھا، اس لیے جماعت میں جاؤ، جماعت میں جاؤ، اس لیے بولتے ہیں کہ ایمان بنانا ہے نا جماعت میں جاؤ۔ اب کسی مولانا الیاس نے نہیں بولا ہے کہ تم جاؤ گے جماعت میں تو ایمان ملے گا، یہ بات اللہ نے کہا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہمارے راستے میں جائے گا، اللہ کے راستے میں جاؤ گے اور جدوجہد کرو گے، مسائل جھیلو گے، مصیبتیں جھیلو گے، پیدل چلو گے، بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، دھکے کھاؤ گے، گالیاں سنو گے، ذلتیں اختیار کی کرو گے، تو تمہیں اس راستے میں اللہ تعالیٰ خود راہ راست دے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو اپنا نورانی راستہ بتلائیں گے، کامیابی کا راستہ بتلائیں گے۔ اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سب، ماشاء اللہ۔ اب اس کو اور مضبوط کرنا ہے، تمہیں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے تو جماعت میں جا رہے نا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچے ہوا، دھندے کاروبار کا، دکان پر کون بیٹھے؟ ابھی تو بہت بڑی خدمت ہے نا، بیوی کو پالنا پولنا، بچوں کی تربیت کرنا، بہت بڑی چیز۔ تو یہ جو محبت لگا رکھی ہم نے، یہ محبت بہت اونچی اٹھ گئی ہے، اللہ کی محبت سے بھی زیادہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے بھی زیادہ، بچوں کی محبت سے بھی زیادہ بہت اڑ گئی ہے یہ محبت۔ دکان کی محبت بہت، ذرا سا دھکا بھی نہیں لگنے دیتے، کسی نے ذرا سا کاوا مار دیا گاڑی والے نے تو کیس کرتے اس پر، اتنی محبت ہے، دھکا لگتا ہے۔ دین کی محبت نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہمارے قلب منور ہو جائیں، ہمارے دلوں میں نور آ جائے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ نور ہے جو دل میں بنتا ہے، وہ نور ہے جو راہ راست دکھاتا ہے، اور وہ نور ہے جو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے نورانی راستہ کہلاتا ہے۔ اس لیے اب جس کو بھی اپنے دل میں نور لانا ہے، اور جس کے بھی دل میں اپنے آپ کو، اپنے قلب کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبتیں بنانا ہے، تو جس کو بھی اپنے دل میں اس دین کی عظمت اور الفت اور محبت قائم کرنا ہے، اس سے قربانی دینا پڑے گا۔ یہ چیز قربانی کے بغیر نہیں ملے گی بھائیو۔ اس کی دعوت دو اور اس کا عمل کر کے بتلاؤ، نکلو اللہ کے راستے، جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ ہاتھ اٹھاؤ پھر اور ایک بار، ابھی اور ایک بار اٹھاؤں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ مجمع وہ ہے جس کو اللہ اپنے خاص نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، خاص نگاہوں سے۔
اور آپ کا ہاتھ اٹھانا خاص نگاہوں میں آ گیا ہے اللہ کے۔ جو سچے دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی محروم نہیں رہتا ہو۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق مر گیا، 4 مہینے کے ہاتھ پہ اٹھایا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اللہ کی ترتیب کیا ہے کہ اس کو 4 مہینے نہیں لگایا، مر گیا، تو اس کو 4 مہینے کا ثواب جو ہے نا وہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ثواب دیتے ہیں اور نور دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اب وہ لوگ ہاتھ اٹھاؤ جو اسی اجتماع سے 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا لمبا، ماشاء اللہ، پھر بھی بڑا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پیچھے کا ہاتھ تو اٹھے ہی نہیں۔ دیکھو یہ نعمت چاہتے ہو تو پیچھے پیچھے ہاتھ اٹھاؤ، چاہے میں دیکھوں نہ دیکھوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اپنا تو مسئلہ اللہ کا ہے، اللہ دیکھے گا، ہم کامیاب ہو۔ اس کی ترتیبیں بناؤ، سب کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاؤ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے ایمان نہیں، ایمان بنانا ہے، اس راستے میں ایمان ملتا ہے۔ سن پگلی دیوانی، تو اگر میری محبت میں اور یہ گھر گرہستی میں اور یہ بچوں کی الفت میں جی گی تو سیدھا جہنم جائے گی۔ ابھی میں جا کر آ رہا ہوں، پھر تجھے میں خدا کے راستے میں لے جاؤں گا، پھر تجھے بھی ایمان بنانا ہے۔ ہم کو تو سب کو ایمان کی ضرورت ہے نا، اہل ایمان ہی کامیاب ہے۔ تو ڈر خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کا ذکر جم کے کرو اور اللہ کی راہ میں جاؤ، تو اس میں مخصوص وقت ملے گا ایمان بنانے کا بھی، ذکر کرنے کا بھی، قرآن سیکھنے کا بھی اور قرآن سکھانے کا بھی۔ قرآن کے بغیر نہیں، اصل قرآن ہے، اور ہمارا یہ مجمع وہ ہے، ہم کچھ حساب نہیں لگا سکتے بھائی، انداز سے کہتے ہیں کہ قرآن تو بہت کم، 100 میں سے 10، بس اتنے لوگوں کو قرآن حکیم آتا ہے، اور اب تم کہیں قرآن سیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب دل میں ڈر آ گیا کہ کیا کرنا بھائی، قرآن تو اپنے کو آتا نہیں، تو منہ مروڑنے سے، ہاتھ بٹوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں جاؤ۔ کوئی نہیں سکھا سکتا تم کو کہ فلانے مولا کو وقت دوں گا، سیکھ لوں گا، خواب کی باتیں ہیں۔ کوئی ایسا دلیر بھی نہیں ہے کہ آؤ تم 8 کو میں قرآن سکھاؤں گا، راستہ ہی نہیں ہے۔ مدرسے میں جا سکتے ہو، اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہو، مدرسے میں جا سکتے ہو، اب کچھ نہیں، وہ یہ قرآن کو سیکھنا ہے تو وہی چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں جاؤ اور دن بھر دعوت کا نظام چلاؤ، اور رات کو کم سے کم 1 گھنٹہ اپنی ترتیب بناؤ جماعت میں، کسی بھی پڑھے لکھے کو بیٹھ کے 5 لوگ 4 لوگ رات میں تہجد پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، ابھی اذان تک کے 1 گھنٹہ ملتا ہے، کہ آدھا گھنٹہ تو ابھی تہجد کا ہے، اور 15-20 منٹ وہ اذان دیر سے دیتے ہیں، اور پھر اذان ہونے کے بعد بھی 15-20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کو جماعت کھڑی ہونے تک 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ملتا ہے، بشرطے کہ اس کی ترتیب قائم کرو، ذوق رکھو، دن بھر نہیں کرنا میں تو قرآن سیکھ رہا ہوں، نہیں، دعوت کی عمل الگ ہے، اس میں رکھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ روزہ تو نہیں چلتا ہوں میں، روزے سے ہوں، اگر وہ دعوت کے عمل سے بچ کے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی دعوت قبول نہیں، اس کا روزہ بھی قبول نہیں۔ اس لیے اوقات کو کبھی بھی دھن مت لگانا، اسی وہ ایک وقت سنہری وقت ہے، 1 گھنٹہ 40 دن تک، جو کسی اچھے عالم سے یا جاننے والے سے، کوئی عالم کی بھی شرط نہیں ہے، جو اچھا قرآن پڑھا سکتا ہے اپنے کو، اس سے 1 گھنٹہ بڑھے اور امیر اس کا اہتمام کرے، تو ہم کو تو حکم ہے کہ قرآن کا تعلیم لو، حاصل کرو۔ تو 1 گھنٹہ جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو قرآن سے منور کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے جماعت میں جانا تو ضروری ہو، پھر جائیں گے نا صاحب، اللہ ہم سب کو قبول کرے۔